اعوذ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے اپنی عدلیہ پر، عدلیہ اور انصاف۔ 2 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک نوجوان وکیل جو کہ تقریباً لاہور ہائی کورٹ سے 50-60 کلومیٹر کے فاصلے سے سفر کرتا ہوا لاہور ہائی کورٹ میں اپنا کیس پیش کرنے کے لیے آیا، جہاں پر ایک جج صاحب ملک شہزاد صاحب ہیں جن کی عدالت میں پیش ہوا۔ نوجوان وکیل شاید اپنا گاؤن لانا بھول گیا تھا، جو کہ ان کے یونیفارم کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ عدالت عالیہ میں جب اس کے کیس کی آواز ہوئی تو وہ بغیر گاؤن کے پیش ہوا، تو محترم جج صاحب نے ان کا کیس سننے سے انکار کر دیا کہ آپ پراپر نوبز میں نہیں ہیں، تو جا کر اپنا یونیفارم مکمل کریں اور اس کے بعد پیش ہوں۔ جس کے بعد وہاں پر عدالت میں موجود ممبر پنجاب بار کونسل رانا محمد آصف صاحب نے اپنا گاؤن نوجوان وکیل صاحب کو دیا اور انہیں کہا کہ عدالت میں گاؤن پہن کر اپنا کیس پیش کریں۔ اب یہ گاؤن دینے کی ہی دیر تھی کہ محترمہ عدالت عالیہ کو اپنی عزت یاد آ گئی اور انہیں لگا کہ یہ ہماری عزت کی حد تک ہو گئی ہے، تو انہوں نے فوری طور پر عدالت عالیہ نے فوری طور پر ممبر پنجاب بار کونسل رانا محمد آصف کو توہین عدالت کا نوٹس دیے بغیر سزا فرما دی، اور سزا بھی کیا، 3 ماہ کی سزا کر دی، اور ساتھ ہی 6 ماہ کے لیے ان کا وکالت کا لائسنس معطل کر دیا۔ جس کے بعد وکلا نے پورے پنجاب میں احتجاج کیا اور مسلسل 2 دن سے احتجاج ہو ہی رہا ہے۔ آج مورخہ 5/12/2022 کو لاہور ہائی کورٹ تو نہیں، اسے لوہار ہائی کورٹ ہی کہنا بہتر ہوگا، جہاں پر رانا محمد آصف ایڈوکیٹ ممبر پنجاب بار کونسل کو غیر قانونی غیر آئینی طور پر توہین عدالت کی سزا سنا دی گئی۔ اب اس بات کو زیر بحث لاتے ہیں کہ کیا عدالت ایسے سزا سنا سکتی ہے، تو اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ 1973 کا آئین جو ہمارے ملک میں نافذ العمل ہے، اس وقت نافذ ہے، اس کا ایک آرٹیکل 10A ہے، جس کے مطابق کسی بھی شخص کو سزا دینے سے پہلے یا کسی بھی شخص کے خلاف کوئی ٹرائل کرنے سے پہلے اسے انڈر آرٹیکل 10A نوٹس دینا ضروری ہے، اور اسے پورا موقع دیا جاتا ہے کہ وہ آئے، پیش ہو اور اپنا جواب پیش کرے، اور اس کے بعد عدالت اپنا فیصلہ صادر کرے۔ لیکن عدالت عالیہ نے کمال جرات دکھائی کہ ایک وکیل کا لائسنس معطل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو سزا بھی سنا دی، کیونکہ وجہ ان کی اپنی عزت تھی۔ ان کو عزت اس وقت یاد نہیں آئی جب نواز شریف ان کو دھوکہ دے کر 50 روپے کے بیان حلفی پر باہر چلا گیا، اس وقت عدالت کو اپنی عزت کہیں نظر نہیں آئی۔ ان کو صرف اور صرف عزت اس وقت یاد آتی ہے جب کسی پر روب ڈالنا ہو، کسی پر دبدبہ ڈالنا ہو۔ ان کی عزت اس وقت بھی ان کو نظر نہیں آئی جب رات 12 بجے انہوں نے عدالتیں کھولی، ایک فون کال پر ان کی کانپیں ٹانکی اور انہوں نے فوراً عدالتیں کھولی، آدھی رات کو عدالتیں لگا کر بیٹھ گئے اور پورے ملک میں ایک ہیجانی کیفیت طاری کر دی، اور آج تک اس بات کا یہ جواب بھی نہیں دے سکے کہ رات کو 12 بجے انہوں نے عدالتیں کیسے کھولی۔ ان کو عزت اس وقت بھی یاد نہیں آئی جس روز اتوار تھا اور انہوں نے ایک فون کال پر اپنی عدالتیں کھولی، عدالتیں کھول کر پی ڈی ایم کی جو مسلط شدہ حکومت ہے اس کی ایک پٹیشن وصول کی، اور اسی پٹیشن پر فیصلہ کر کے پارلیمنٹ کے اختیارات میں انٹرفیئر کیا، جبکہ اس وقت بھی آئین کا آرٹیکل 69 واضح تھا کہ عدلیہ پارلیمنٹ کے اختیارات میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے مان بھی لیں کہ یہ مداخلت کر سکتے ہیں، نواز شریف نے ایک تقریر کی تھی اور اپنے ذرائع آمدن بتائے تھے کہ انہوں نے یہ جو تمام پراپرٹیز بنائی ہیں یہ کیسے بنائی ہیں، پورے کا پورا جھوٹ بولا تھا۔ اس کو عدالت نے بطور ثبوت لینے سے انکار کر دیا کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر کا معاملہ ہے، اور ہم اس پر سماعت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح بہت سے فیصلے موجود ہیں، لیکن بدقسمتی ہے ہماری کہ جتنے بھی ججز ہائی کورٹ میں بھرتی ہوتے ہیں سارے کے سارے اقربا پرویز اور کسی نہ کسی سیاسی لحاظ سے بھرتی ہوتے ہیں۔ جب تک ہمارے ملک میں میرٹ پر بھرتیاں نہیں ہوگی، میرٹ پر قوانین نہیں بنے گے، اس وقت تک ناممکن ہے کہ میرٹ پر فیصلہ ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ میرٹ پر عمل کیا جائے،
ہر شعبے میں میرٹ پر بھرتی کی جائے۔ کسی نہ کسی دن ہم اس طریقہ کار پر بھی بات کریں گے کہ یہ جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جو ججز بھرتی ہوتے ہیں یہ کس طرح ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔